السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت سرمایہ دار شخص عارضہ قلب میں مبتلا ہوا تو علاج کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ جس ہسپتال میں اس نے علاج کروانا شروع کیا وہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ اور مہنگا ترین ہسپتال تھا، مگر یہاں پر بھی علاج کے باوجود اسے افاقہ نہ ہوا اور حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سرجری کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں اور اس آپریشن کی کامیابی کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فوری آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ڈاکٹروں سے کہا، مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، میں اپنے ملک میں جا کر اپنے گھر والوں، اعزاء و اقارب اور احباب سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپریشن کے بعد انہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اجازت تو دے دی، لیکن اسے بتایا کہ آپ جتنی جلدی واپس آ جائیں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اپنے ملک لوٹ آیا، یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، احباب سے ملا، کچھ ضروری امور نپٹائے اور سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سفر پر جانے سے پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ قریبی مارکیٹ میں گیا۔ اس کا گزر ایک قصاب کی دکان کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا گوشت کے بچے کھچے ٹکڑے اور ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہے۔ اس بڑھیا کی غربت اور ناداری دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس نے عورت کو آواز دی اور نہایت احترام سے پوچھا، اماں جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایک غریب عورت ہوں اور اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ انتہائی تنگی اور اسرت سے گزارا کرتی ہوں۔ کئی دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، گوشت تو مدتوں سے چکھا ہی نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، اماں میرے ساتھ چلیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر اسی قصاب کی دکان پر گیا اور قصاب سے کہا، اس عورت کو جتنے گوشت کی ضرورت ہے اسے دے دو۔ عورت نے کہا، ہمارے لیے 1 کلو گوشت کافی ہوگا۔ اس نے کہا، اس اماں کو 2 کلو گوشت دے دو اور ہر ہفتے اسے 2 کلو گوشت دے دیا کرو۔ پھر اس نے 1 سال کی رقم ایڈوانس میں یکمشت ادا کر دی۔ اس مسکین بڑھیا نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ جتنی دعائیں اس بڑھیا کے دل و دماغ میں آ سکتی تھیں وہ سب اس نے کر ڈالی۔ اس شخص کے لیے بڑھیا کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ بڑھیا کی دعاؤں کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا تھا کہ اس شخص نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا مرض کم ہو رہا ہے اور اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا اپنی بیٹی سے سامنا ہوا۔ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر کہنے لگی، ابا جان، ماشاءاللہ، آج تو آپ بڑے تر و تازہ اور صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ بیٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے والد کے لیے دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرے والد کو صحت عطا فرما، جس طرح میرے والد نے اس بڑھیا کی مشکل دور کی، میرے والد کی بھی مصیبت دور فرما۔ پھر اس نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن سے پہلے جب اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میڈیکل کی تاریخ میں ایک عجوبہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی زبانوں پر بے شمار سوال تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کیفیت میں مبتلا شخص بغیر آپریشن کے کیسے صحت یاب ہو گیا؟ سب کے جواب میں اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اس ارحم الراحمین نے مجھے شفا دی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شخص زندگی کی نسبت موت کے زیادہ قریب تھا۔ اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب کو الوداع کہنے آیا تھا کہ بڑھیا کا واقعہ پیش آ گیا۔ جب مسکین بڑھیا کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا
تو عرش عظیم کے اوپر ایسی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی اور سخی ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفقت فرماتے ہوئے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کے مصائب دور ہوں، اسے مصیبت زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔